الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ دنیا کے افضل ترین ایام میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ پورے سال میں سے دنوں کے اعتبار سے افضل ترین دن ہے ذی الحجہ کا پہلا جو عشرہ ہے۔ ان ایام کی فضیلت میں بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ان دنوں کے اندر رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا عمل حج ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس وقت حجاج کے جو قافلے ہیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور چند دنوں کے اندر یہ حج کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک بڑا عمل قربانی ہے۔ اگر ہم ان دونوں بڑے اعمال کو دیکھیں تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بڑا حصہ ان دو اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ احوال آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء میں سے بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی دوستی کے لیے پسند کیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اپنی دوستی کے لیے پسند کر لیا، اور یہاں جو خلیل کا لفظ ہے یہ دوستی کے بلند معیار کے لیے، بڑے درجے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلت کے لیے، خاص دوستی اور تعلق کے لیے ابراہیم کو پسند کیا، لیکن اس پسند کے پیچھے ان کا کردار تھا، ان کا عمل تھا، ان کی قربانیاں تھیں، تمام آزمائشوں کے اندر ان کا پورا اترنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، اور یہ آزمائش کوئی خاص قسم کی نہیں تھی۔ باقی انبیاء کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو کسی کے اوپر بیماری کی صورت میں ایک خاص آزمائش آئی ہے، کسی نبی کی قید کی شکل میں ہمیں آزمائش یوسف علیہ السلام کی سیرت میں نظر آتی ہے،
کسی نبی کی آزمائش ہمیں مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے جانے کی شکل میں نظر آتی ہے، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش کی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے آزمایا۔ آزمائش کے اندر بڑی ڈائیورسٹی تھی، تنوع تھا، مختلف انداز میں ان کو آزمایا گیا تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن اللہ کا یہ بندہ، اللہ کا یہ دوست، وہ ہر آزمائش میں پورا اتر گیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے تمام آزمائشیں پوری کر دی، ہر آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ انی جاعلک للناس اماما، جب وہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ اب تمام کائنات کے لیے ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کو امام مقرر کرتے ہیں، اور جتنی امامت ہے نبوت کی شکل میں، ہدایت کی شکل میں، قیامت تک یہ سلسلہ آپ کی اولاد کے اندر ہی چلے گا، آپ کے خاندان کے اندر ہی چلے گا۔ یہ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقرر کر دیا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، سب سے بڑی امامت وہ نبوت ہوتی ہے، اور نبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو منتخب کر لیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی نبوتیں چلیں وہ بنی اسرائیل کے اندر ہوں تو اس میں جتنی نبوتیں تھیں ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے بنو اسحاق میں سے تھیں، اور پھر جب آخری نبوت کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر سجانے کے لیے انتخاب کیا تو بنو اسماعیل میں سے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ یہ نبوت ان کے گھر میں رکھ دی گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ انعام ملا کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام آزمائشوں کے اندر پورا پایا۔ جب بھی آزمایا گیا ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر سرخرو ہو کر نکلے، اور یہ آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں ابتدائی دور سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے مناظر قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوئے، جس گھر کے اندر پیدا ہوئے، وہ گھر ہی ان کے لیے بڑی آزمائش تھا۔ وہاں شرک تھا، وہاں غیر اللہ کی پرستش تھی، وہاں پر بت تراشے جاتے تھے۔ وہ گھر بتوں کے تراشنے کے کاروبار کے ساتھ منسلک تھا جہاں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا سب سے بڑا علم بردار دنیا کے اندر بنا رہا ہے۔ ان کا مقابلہ اپنے گھر سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اے نبی اس کتاب کے ذریعے اس کائنات کے لوگوں تک پہنچا دیں۔ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، سب سے پہلے ان کا واسطہ دعوت کے لیے اپنے گھر سے پڑا، اور گھر میں بھی سب سے بڑے رشتے کے ساتھ واسطہ پڑا، اپنے والد کے ساتھ، کیونکہ والد بتوں کو تراشنے کے کاروبار کے ساتھ منسلک تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کی غیر اللہ کی عبادت کے مقابلے میں اللہ کی عبادت کی دعوت لے کر آئے تھے۔ تو کہنے لگے اے میرے ابا جان لِمَ تَعْبُدُ، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، جو نہ آپ کی بات سننے کے قابل ہیں، آپ خود ان کو بناتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہاتھوں سے تراشے گئے بت ہیں، پتھروں اور لکڑیوں کے بنے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر قوت سماعت ہی نہیں ہے، کیسے آپ کی بات کو سنیں گے؟ وَلَا يُبْصِرُ، آپ نے ان کی آنکھوں کے نشان تو بنا دیے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ ان آنکھوں سے یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور نہ یہ بت آپ کو کسی قسم کا نفع دے سکتے ہیں۔ جب یہ سنتے نہیں ہیں، آپ جتنا پکارتے رہیں، جتنی تعریفیں کرتے رہیں، جتنا ان کا تذکرہ کرتے رہیں، آپ کی کوئی بات ان کے کانوں میں پڑ ہی نہیں سکتی۔ یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ آپ کتنی تضرع کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، محنت کے ساتھ ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کارنامے کر رہے ہیں، کیا کیا محنتیں کر رہے ہیں۔ آپ کی کوئی بات ان کے سامنے ظاہر ہی نہیں ہو سکتی، اور پھر یہ ہوتا کہ یہ آپ کے کسی کام آ سکتے، آپ کا کوئی نقصان پہنچنے والا اس کو روک سکتے، کوئی نفع جو آپ کو پہنچنا چاہیے تھا اس کا بندوبست کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، تو آپ ان کی کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ یا ابت لا تعبد الشیطان
اے ابا جان یہ جو عبادت ہے بتوں کی، غیر اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت، یہ اصل میں شیطان کی عبادت ہے۔ اے ابا جان لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، آپ اس شیطان کی عبادت کے پیچھے نہ پڑیں، کیونکہ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے، آپ اللہ کے اس نافرمان کے رستے کے اوپر جا رہے ہیں۔ اور ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اللہ نے مجھے منتخب کیا نبوت کے لیے، اور اس نبوت کے علم کو آپ تک منتقل کرنے کے لیے وحی کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ یہ میں اپنے ذہن کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ وہ علم ہے معلوم یاد کا جو آپ کے اوپر نہیں آیا، میرے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تعلق میں آپ والد ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، آپ کا یہ بڑا ہونا اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی کے لیے، اس دین کے لیے، اس کی خدمت کے لیے مجھے منتخب کیا، تو اس معاملے میں آپ کو میری اتباع کرنی پڑے گی۔ یہ دعوت دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، اور والد آگے سے کیا کہتے ہیں، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو ہمیں ہمارے خداؤں سے بے نیاز کرتا ہے، ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان سے نہیں بچا سکتے، ہماری حاجتیں اور ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے خداؤں کے بارے میں بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہ آیا اپنی اس دعوت سے، اپنے اس انداز سے، تو آپ کو میں پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا یا گھر سے نکال دوں گا۔ اور ساتھ ہی حکم دیتے ہیں کہ گھر سے نکل جاؤ۔ یہ گھر کے اندر ان کا امتحان ہے، والد کے ساتھ کتنا رشتہ ہے، کتنا تعلق ہے، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، اللہ نے بیان کیا وہ دعوت توحید کی پیش کر رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں۔ شرک سے روکنا لوگوں کے مزاج کے اوپر بھاری پڑتا ہے، لیکن انداز کیا ہے، یا ابت یا ابت، اے میرے ابا جان، اپنے والد کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اس کے تمام احترام کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ دعوت پیش کر رہے ہیں۔ آج جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ہم نہیں اس بات کا خیال رکھتے کہ اس کی عمر کیسی ہے، اس کا رتبہ اور معاشرے کے اندر مقام کیا ہے، ہم اپنی بات سخت انداز میں، ایسے انداز میں کہ جس سے بندہ بدزن ہو جائے، کوشش کرتے ہیں سخت سے سخت الفاظ کا چناؤ کیا جائے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بتا رہی ہے وہ مخاطب کا جو مرتبہ تھا، مقام تھا، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اخلاق کے اعلیٰ معیار کے اوپر ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دعوت کو نہیں مانتے۔ یہ امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ والد کو پھر کہا سلام علیک سوف استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، آپ کے اوپر سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں، آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں، آپ امن اور اطمینان میں رہیں۔ میں پھر بھی اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ آپ کو ہدایت دے دے، اور میرا رب میرے اوپر بڑی مہربانیاں کرتا ہے، بڑی شفقت کرتا ہے۔ باپ سے بات کر کے نکل گئے، معاشرے کو دعوت دینی شروع کر دی، لوگوں کے سامنے پیش کیا، قوم کے سامنے قرآن نے بیان کیا ہے۔ دیکھا کہ لوگ انہی بتوں کو جو گھر میں تراشے جاتے تھے عبادت گاہوں میں رکھ کے ان کے سامنے جھوک رہے ہیں، وہاں نذرانے پیش کر رہے ہیں، ان کے سامنے سوال کر رہے ہیں، اپنی نظریں اور نیازیں اور منتیں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے بھی اسی طرح مخاطب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کیوں عبادت کرتے ہو ان کی جن کو ہاتھوں سے تراشا گیا ہے اور یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے۔ تو قوم بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، قوم کے ساتھ مسلسل دعوت دیتے رہتے ہیں، بالآخر بات پھیلتی پھیلتی معاشرے سے حکومت تک چلی جاتی ہے۔ اب جو حکومت ہے وہ بھی اسی طرح کے ذہن کی حامل ہے، وہ ملک کے اندر جتنے بھی شرک کی قسمیں سب کو برداشت کرنے والی تھی، بلکہ جو بادشاہ تھا وہ تو خود اپنے آپ کو الہ کہتا تھا۔ اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کے سامنے پیش ہو کر اسے دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بتائیں آپ کیا دعوت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ آپ قرآن مجید میں تذکرہ کریں اس واقعے کا جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس بادشاہ نے جس کو ملک عطا کیا گیا تھا
اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حجت کی، بحث کی، مباحثہ کیا اور بات چیت کا آغاز ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ بتائیں آپ کا رب کیا ہے، اس کا تعارف پیش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، جو موت دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہنے والا، وہ کام پاگل تھا۔ اس نے کہا کہ انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں زندہ کر دوں، جس کو چاہوں مار دوں۔ اور وہ تفسیروں کے اندر موجود ہے، کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک ایسا بندہ جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اسے آزاد کر دیا، اور ایک عام معصوم انسان کو پکڑ کر جلال کے حوالے کر دیا۔ کہا یہ دیکھو میں موت کا اور زندگی کا مالک ہوں، اس کی موت کا فیصلہ تھا میں نے ٹال دیا ہے، اور اس کی زندگی کا فیصلہ تھا اس کو میں نے موت دے دی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اس بات تک اسے لے آئے کہ وہ دعویٰ ربوبیت کرتے، اپنے آپ کا رب ہونا اس کا اظہار کرتے، تو پھر انہوں نے اصل دلیل ان کے سامنے پیش کی۔ فرمایا کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، اگر تو رب ہے تو تو مغرب سے لا کر دکھا دے۔ اب یہ وہ دلیل تھی کہ جس کے اندر وہ پھنس گیا اور اس کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی نہیں تھی۔ کہنے لگا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے وہ کافر جو تھا وہ مبہوت ہو گیا، اس سے بات نہ بن سکی، کوئی جواب اس کے سامنے نہیں تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی بات کی ڈیمانڈ کر دی جو کوئی انسان پوری نہیں کر سکتا۔ وہ پہلے والی بات کے اوپر اپنا رب ہونا ثابت کر رہے ہیں جھوٹی دلیل کے ساتھ، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم مغرب سے سورج کو لا کے دیں تو مبہوت ہو گیا اور دلائل کے مقابلے میں ڈھیر ہو گیا، لیکن وہ بھی ضد کے اوپر تھا، اس نے نہیں مانا۔ پھر بات بڑھتی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنے ان خداؤں کی اور بتوں کی ایک حالت بیان کرنے کے لیے ایک تدبیر کی جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ وہ اپنے میلے کے دن ساری قوم اکٹھی ہو کر چلی گئی شہر سے باہر، میلے کا انتظام تھا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں دیہاتوں کے اندر جب میلے ہوتے ہیں تو لوگ دھڑا دھڑ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، گروہ در گروہ جا رہے ہوتے ہیں، اور باقی گاؤں کے گاؤں خالی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ سارے اکٹھے ہو کر اس میلے کے اندر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، قرآن نے بیان کیا وہ اوپر دیکھنے لگے، کیونکہ وہ قوم تو یہ جتنا بھی ستاروں کا، چاند کا، سورج کا نظام تھا اس کو بھی رب مانتی تھی۔ انہوں نے اوپر دیکھا، تدبیر کی، کہنے لگے نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں جا سکتا، انی سقیم، آپ لوگ جائیں اپنے میلے کے اندر، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کے اندر چلے گئے۔ اب ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان کی جو بے بسی ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں، قرآن اس کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، باتیں کیوں نہیں کرتے ہو، اتنی خوبصورت چیزیں اپنے بچوں کے منہ میں سے نکال کے انہوں نے تمہارے اوپر نذرانے چڑھائے ہوئے ہیں، اور تم ہو کہ اس میں سے کھاتے ہی کچھ نہیں ہو، ضائع ہو رہی ہیں، بدبو ان کے اندر سے بدبو اٹھ رہی ہے، خراب ہو رہی ہے آپ کے سامنے پڑی ہوئی، کیوں نہیں کھاتے اس کو؟ الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو وہاں سے کیا جواب ملنا تھا؟ اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر ایک کلہاڑا پکڑا اور اس کے ساتھ ان کو مارنا شروع کر دیا۔ جتنے بت وہاں پڑے تھے سارے توڑ دیے، سب سے بڑا جو ان کا عبادت خانہ تھا اس کو اندر سے صاف کر دیا، لیکن اس کے اندر ایک جو بڑا بت تھا اس کو رہنے دیا، اور وہ کلہاڑا جو تھا اس کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے اندر بھی ان کی طاقت تھی، یہ بھی قوم کے سامنے ان جھوٹے معبودوں کے جھوٹ کو واضح کرنا تھا، اس کی ایک کوشش تھی، ان کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں تھا، ان کے سامنے دلیل واضح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا۔ اس کے بعد قوم جب واپس آئی انہوں نے دیکھا کہ تو حشر ہو گیا، کوئی چیز بھی نہیں بچی ہوئی، آپس میں مشورہ کرنے لگے کس نے من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے ہمارے الہوں کے ساتھ، معبودوں کے ساتھ یہ حشر کر دیا کہ ان کے ٹکڑے اڑا دیے اور ختم کر دیا ان کو دنیا سے، کون ہے؟ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے، فتئی یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ نوجوان ان کا تذکرہ کیا کرتا تھا، ان کا ذکر کیا کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بڑا ان کے بارے میں کہتا رہتا تھا کہ یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، ان کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کے اوپر آ جاؤ۔
تو اس کا تذکرہ اتنا معروف تھا کہ سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا لوگوں کے سامنے، اور وہاں پر ایک مجلس منعقد کر کے ان سے پوچھا گیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا، ان کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے تو نہیں کیا، بل فعلهم كبيرهم هذا، یہ جو ان میں سے سب سے بڑا ہے، جسے تم سب سے بڑا خدا سمجھتے ہو، وہ تو صحیح سالم ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے کیا ہے، اور اس سے تم پوچھ لو، یہ تمہیں خود بتا دے گا حقیقت کیا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو کہنے لگے تو جانتا ہی ہے، یہ تو بات ہی نہیں کرتا، یہ جواب نہیں دے سکتا، سن نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے اوپر افسوس ہے اور تمہارے ان معبودوں پر بھی افسوس ہے جن کو تم نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر عبادت کے لائق بنایا ہوا ہے، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ اگر یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہاری کوئی حاجت اور ضرورت پوری نہیں کر سکتے، تو پھر ان کی عبادت کر رہے ہو، اس کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے تمہارے عقلوں کے اوپر۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو انہوں نے کہا بھائی یہ بندہ صحیح خطرناک ہے، اسی نے یہ سارا کچھ کیا، اب اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ سارا معاملہ واضح کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا اور اپنی طرف سے ایک تدبیر بنا لی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آج سزا دیں گے ہم، وہ سزا کی تدبیر کر رہے تھے۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی تدبیر کو ناکام کر کے ان کو رسوائی کے اندر ڈالنے لگے تھے۔ وہ اپنی طرف سے کامیاب ہونا چاہتے تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے وَانْصُرُوا حَرِّقُوا وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، تمہیں سب کو اکٹھے ہو کر اس شخص کو جلا دینا چاہیے، آگ کے اندر ڈال دینا چاہیے اور اپنے الہوں کی معبودوں کی مدد کرنی چاہیے۔ آپس میں یہ مشورے کر رہے تھے اور تدبیر کر رہے تھے کہ اس کے ساتھ یہ نشان عبرت بن جائے گا، اس کو قرار واقعی سزا مل جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم تدبیر یہ کر رہے تھے فَجْعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم ان کو خسارہ اور نقصان پانے والوں میں شامل کرنا چاہ رہے تھے، ان کی تدبیروں کو ناکام کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے دلیل ہے، جو اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس کی قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کی ساری محنتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ کے دشمن اس کی دعوت کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو برداشت نہیں کیا۔ وہ اپنی تدبیریں کرتے ہیں ان کو سزائیں دینے کے لیے، ان پر مشکلات لانے کے لیے، اپنی طرف سے ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے۔ قیامت تک ایسے ہی کرتے رہیں گے اور قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ کی ان تدبیروں کو ناکام کرتا رہے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ذمہ ہے اور ہم ضرور ایسا کریں گے کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے رہیں گے اور رسولوں کے رستے پر چلنے والے اہل ایمان کی بھی مدد کرتے رہیں گے، اس دنیا میں بھی کریں گے، قیامت کے دن بھی ان کی مدد کر کے ان کو کامیاب کر دیں گے۔ دنیا جتنی تدبیریں کر لے، جتنے منصوبے بنا لے، جس تدبیر کو اللہ ناکام کرنا چاہے کوئی دنیا میں اس کو کامیاب بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے سامنے ہے، دنیا چاہتی ہے کچھ افراد کے بارے میں، کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ دین کا کام کرنے والوں کے بارے میں، ان کو ختم کر دیں، ان کو مٹا دیں، ان کے اوپر ایسی پابندیاں لیں کہ ان کا کچھ نہ بچے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کی تدبیروں کے مقابلے میں اپنے ان بندوں سے کام لے رہا ہے اور یہ کام لیتا رہے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ انبیاء کے رستے پر ہیں، وہ صحیح منہج پر ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی جس طرح اللہ نے مدد کی، اللہ اپنے بندوں کی قیامت تک ایسی مدد کرتا رہے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ تدبیر کرتے تھے ابراہیم کو ختم کرنے کی، جلانے کی، نشان عبرت بنانے کی، اور اللہ ان کی تدبیر کو ناکام کرنے کے لیے اپنی تیاری میں تھا۔ اور پھر انہوں نے پھینک دیا جب ابراہیم علیہ السلام کو۔ ہر چیز پر بس تو رب کا چلتا ہے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ اسی آگ کو جو انہوں نے سزا کے طور پر بنائی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اسی کو حکم دے دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی والی بن جا، تیرا ٹمپریچر بھی،
تیرا جو ویدر ہے، تیرے اندر جو ایسی فیلنگ ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس ابراہیم علیہ السلام کو خوشگوار احساس ہو، نہ زیادہ ٹھنڈی ہو، نہ تیرے اندر گرمی کی حدت ہونی چاہیے، بلکہ سلامتی والی بن جا۔ اور تیرا کام چلانا ہے لیکن تو نے حفاظت کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی آزمائش میں سے اپنے رب کی خاص مدد کے ساتھ نکل کر آ جاتے ہیں، لیکن اب وہاں ان کا رہنا محال ہو چکا ہے، قوم ان کے پیچھے پڑ چکی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، اللہ میں تیرے رستے میں ہجرت کر رہا ہوں، جا رہا ہوں۔ اللہ نے حکم دے دیا ہجرت کا، اجازت مل گئی، تو کہنے لگے کہ اب اللہ میں جا رہا ہوں سیہدین، اللہ تو خود ہی مجھے راستہ بتا، میں کہاں جاؤں، کس جگہ جاؤں، راستے کی مشکلات میرے لیے آسان کر دے۔ اس کے بعد چل پڑے، ساتھ کہنے لگے رب ہب لی من الصالحین، اب تک اولاد نہیں تھی اور بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے، تو اللہ سے مایوس نہیں تھے، دعا کرنے لگے رب ہب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ خاندان کو تیری خاطر چھوڑ دیا، رشتہ داریاں چھوڑ دیں، سارا جو علاقہ تھا اس کو چھوڑ دیا، پورے علاقے کو چھوڑ کے اکیلا تیرے رستے کے اندر سفر کر رہا ہوں اپنی بیوی کو لے کر، رب حب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ آپ مجھے نیک صالح اولاد عطا کر دے جو میری وارث بنے اور اس دعوت کے کام کو، اس مشن کو لے کر دنیا کے اندر کام کرتی رہے۔ یہاں وراثت جو انہوں نے مانگی وہ مال کی وراثت نہیں تھی، وہ پیسے کی وراثت نہیں تھی، وہ وسائل کی وراثت نہیں تھی، وہ وراثت انبیاء کی وراثت تھی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور کیا چیز ہے جو انبیاء ورثے میں چھوڑتے ہیں؟ فرمایا انبیاء ورثے میں علم چھوڑتے ہیں، مال تو ان کا تقسیم ہی نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی وراثت کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو وارثوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، مسلمانوں کے مسائل حل کرنے پہ خرچ کیا جائے گا۔ اصل وراثت انبیاء کی ان کی دعوت ہوتی ہے، اس دعوت کو جاری رکھنے کی تڑپ اس سفر میں ان کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں اللہ ایسی اولاد دے جو اس دعوت کو قائم رکھ سکے، اس منہج کو چلاتی رہے، اس مشن کے اوپر خود بھی قائم رہے اور قیامت تک اس مشن کو قائم کرتی رہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، فبشرناہ بغلام علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ اب جب اولاد نہیں تھی، آزمائش اور طرح کی تھی، اولاد آ گئی، پھر اللہ نے آزمانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا اس اولاد کو لے جا کر مکے کے اندر بیت اللہ کے پاس، جس کا نشان اس وقت تک قائم تھا، اس کے پاس اس اولاد کو، اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو اس جگہ پہ چھوڑ دیں۔ آبادی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی سرسبز علاقہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم پر چھوڑ دیتے ہیں، اور ساتھ وہاں بھی دعا کر رہے ہیں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ میں تیرے حکم کے اوپر تیری بات کو پورا کرنے کے لیے اس امتحان میں بھی پورا اترنے لگا ہوں، اور اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور وہ گھر کے ارد گرد کا ماحول بھی بیان کر رہے ہیں، واد غیر ذی زرع، وہ ایسی وادی ہے جس میں کسی چیز کا نام و نشان نہیں، نہ زراعت ہے، نہ کھیتی باڑی ہے، نہ پھل ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کوئی آبادی اور پانی کا بندوبست ہے، ایسی جگہ پر صرف تیرے حکم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے اس گھر کو آباد کریں، اس کو تعمیر کریں، اور اس کی آبادی میں میرے خاندان کا اور میری اولاد کا حصہ ہو۔ ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقھم من الثمرات، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور امتحان لاتا ہے، وہ امتحان اس سے بڑا، بلکہ سب سے بڑا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر لے کر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جاؤ، اور خواب کے اندر دکھاتے ہیں وہ بیٹا جو اب بڑا ہو چکا ہے، بھاگنے دوڑنے کی عمر کو ہو چکا ہے، منتوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر لیا ہے، اور سفر میں، ہجرت میں، خاندان میں وہی آپ کی سہارے اور ساتھ کے لیے ایک اولاد موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اس کے ذریعے آپ کو آزمایا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں اپنے بچے کے پاس، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو ہوا تو وہ ابراہیم علیہ السلام آ گئے، اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا آپ اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیں۔
یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ فلما بلغ معه السعی، تو وہ اپنے بیٹے کے پاس آ کے کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبح فانظر ماذا تری، اے بیٹے اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے خواب میں یہ بات بتا دی کہ میں نے آپ کو ذبح کیا ہے، تو آپ بتائیں کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آگے سے بیٹا بھی نبی ہونے والا تھا، اللہ نے اس کو پسند کیا تھا اپنے لیے، تو وہ بیٹا آگے سے کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان اللہ کے حکم کو پورا کریں، میری رائے کی کیا حیثیت، جب اللہ نے حکم دے دیا تو اللہ کی بات کو پورا کریں، تفعل ما تؤمر، آپ عمل کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے اللہ کے حکم سے میں اس کے اوپر صبر کروں گا، کسی تکلیف کا اظہار آپ کے سامنے نہیں ہونے دوں گا۔ اور وہ تیار ہو گئے، باپ بھی تیار ہو گیا قربانی کے لیے، بیٹا بھی تیار ہو گیا قربانی دینے کے لیے۔ جب دونوں تیار ہو گئے، ان کی نیتیں رب کے سامنے تھیں، ان کے دل اللہ کے پاس تھے، اللہ دیکھ رہا تھا کہ میرے مخلص بندے دنیا کے اندر ایک عظیم قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ دونوں تیار ہو گئے، فلما اسلم، جب دونوں نے میری بات کو تسلیم کر لیا اور اسلام پر عمل کا نمونہ پیش کر دیا، مثال قائم کر دی، اور وہ تیار ہو گئے یہ قربانی دینے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، آپ اپنی کاز کے اوپر، قربانی کے اوپر قائم ہیں، اس کو سچا کر کے دکھا رہے ہیں، تو ہم آپ کی یہ قربانی قبول کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیے کے طور پر ایک جانور بھیجا جس کو ذبح کر دیا گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ قربانی ہے جس کو ہم نے قیامت تک کے لیے قائم کر دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اس طرح اپنے احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے لوگوں کو دنیا میں قائم کر دیتے ہیں، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر، ان کا عمل اللہ تبارک تعالیٰ قائم رکھتا ہے، لوگوں میں ان کا تذکرہ موجود رہتا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری دی، اے ابراہیم علیہ السلام ہم نے آپ کی قربانی قبول کر لی، آپ اس کی جگہ پر یہ جانور ذبح کر دیں۔ یہ قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دی، یہ وہ آزمائشیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ابراہیم علیہ السلام کی، اسی لیے اللہ کہتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اگر سمجھنا ہے، اللہ کہتے ہیں ان کے تعارف میں یہ باتیں ذہن میں رکھو، ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام اکیلا اس وقت امت مسلمہ تھا جب دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے والے موجود نہیں تھے، وہ اکیلا اللہ کی توحید کو لے کر کھڑے تھے، وہ اکیلے اللہ کی باتوں کو لے کر کھڑے تھے، امتن قانتن للہ، فرما بردار تھے، جو حکم ملتا تھا پورا کرتے تھے، کسی حکم کو پورا کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ ان کے سامنے نہیں تھی، قانتن للہ حنیفہ، حنیف تھے، پوری دنیا کو چھوڑ دیا، سارے رشتے توڑ دیے، سارے تعلقات ختم کر دیے، وطن کی محبت کو قربان کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو پورا کیا۔ وہ ایک اللہ کی طرف اپنا رخ رکھنے والے تھے، حنیفہ ولم یکن من المشرکین، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، شرک کے مقابلے میں توحید کی علامت تھے، توحید کی دعوت لے کر دنیا کے اندر کھڑے ہوئے تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، جب یہ ساری خوبیاں، یہ سارے چیزیں انہوں نے ثابت کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ کہتا ہے اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے بھی ان کو پھر پسند کر لیا اور صراط مستقیم ان کے سامنے واضح کر دی، اور دنیا کے اندر بھی ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھلائیاں ہی بھلائیاں دی، آخرت کی کامیابیاں بھی اللہ نے ساتھ دے دی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے، ان کی یاد میں یہ قربانی ہوگی، یہ حج کے مناسک بھی وہاں سے چلے۔ رسول قرآن مجید میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا جب بیٹے کی قربانی میں کامیاب ہو گئے
تو اسی بیٹے کے ساتھ اللہ نے ان سے بیت اللہ کی تعمیر کا کام لیا۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو قرآن بیان کرتا ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ اب لوگوں میں حج کی منادی کریں، آپ کی قربانی کی برکت سے، آپ کے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے دل اس کی طرف پھیر دے گا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یاتین من کل فج عمیق۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل پھیرے گا، وہ سواریوں پر بھی آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، دور دراز علاقوں سے آئیں گے، تنگ رستوں میں سے گزر کر پہنچیں گے، لیکن لوگ یہاں پر آئیں گے اور جوق دور جوق آپ کے پاس آئیں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آ کر یہاں کے منافع کو دیکھیں گے، یہاں اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے ان مخصوص ایام میں جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ ان ایام کے اندر اللہ کا ذکر ان علاقوں کے اندر بلند ہوتا رہے گا، پوری دنیا میں آپ کے نام کی وجہ سے، آپ کی قربانی کی وجہ سے، آپ کی سیرت کے تذکرے کی وجہ سے بلند ہوتا رہے گا۔ یہ حج کی جتنی بھی عبادات ہیں اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کے ساتھ منسلک مناسک ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کا حصہ بنا دیے۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے اس کا پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، چاہے ہمارے جذبات قربان کرنے پڑیں، کہیں ہمارے خیالات قربان کرنے پڑیں، کہیں ہمیں مالی قربانی اللہ کے دین کے لیے دینی پڑے، کبھی ہمیں جانی قربانی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پیش کرنی پڑے، ہمیں اپنی اولادیں اس دین کی خدمت کے لیے وقف کرنی پڑے۔ جو کچھ اللہ کے دین کا تقاضا ہے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اور سربلندی کے لیے چاہیے، وہ سب کچھ ہم قربان کرتے چلے جائیں۔ اسی بات کا تقاضا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم سے کرتی ہے۔ اللہ نے خود بیان کیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہماری ساری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم جئیں تو اللہ کے احکامات کے تابع جئیں، ہم زندگی میں محنت کریں تو اللہ کے دین کے لیے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم قربانی دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہم مال خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہم کوئی عبادت کرتے ہیں ہر طرح کی عبادت خالص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ للہ رب العالمین لا شریک لہ، کسی کو اس میں شریک نہ ٹھہراؤ، نہ اپنے نفس کو، نہ کسی بڑے کی رضامندی کے لیے، نہ کسی دنیا میں پہنچے ہوئے کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے سارا کچھ ہونا چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے، اور یہ جو دن ہمارے پاس بچے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے، ان کے اندر ایک انتہائی قیمتی دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی، فرمایا اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ جہنم سے آزاد کرنے کے فیصلے کسی دن بھی پورے سال میں نہیں کرتے، یوم عرفہ سے زیادہ۔ جب حاجی عرفات کے اندر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں حدیث کے الفاظ کے مطابق، اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کرنے یہاں پر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سارا منظر ہوتا ہے، اللہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے جو بھی وہاں پہ گیا ہے صدق کے دل کے ساتھ موجود ہے اس کو بھی معاف کرتے ہیں، اور دنیا میں جو اس وقت عبادت کے اندر ہے اللہ سے امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے، دعائیں کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ جہنم سے آزادی سب سے زیادہ اس دن ہوتی ہے، یہ وہ دن ہے جس میں دین کی تکمیل کی گئی، یوم عرفہ کا دن۔ یہ جو آیت تکمیل دین کی آیت نازل ہوئی، ایک شخص آیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگا کہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، اگر یہ ہمیں ملی ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید کے طور پر مناتے جس دن وہ آیت نازل ہوئی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ آیت جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو میرے سامنے نازل ہوئی، مجھے آج بھی یاد ہے کون سا مقام تھا، کون سا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر موجود تھے۔ پھر فرمایا کہ عرفہ کا دن تھا، یوم عرفات تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ تکمیل دین کی آیت کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مقام کو پسند کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ عظیم دن ابھی ہمارے پاس ہے، 10 عظیم دنوں میں سے بھی بہت سارا وقت ہمارے پاس ہے۔ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں فاکثروا فیہن، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ کرو 3 کام فرمائے، التحلیل لا الہ الا اللہ کا ذکر، التسبیح سبحان اللہ کا ذکر، التحمید
اور تحمید کا ذکر اور بعض روایت میں تکبیر کا ذکر موجود ہے۔ یہ 4 کام کثرت کے ساتھ کرو، ہر وقت اپنی زبان کے اوپر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کو ان دنوں کے اندر رکھنا ہے۔ پھر یوم عرفہ کا روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 1 دن کا روزہ، احتسب اللہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ انسان کے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، ایک جو سال گزر چکا اور ایک جو سال آنے والا ہے۔ اتنی فضیلت اس دن کی ہے۔ پھر قربانی کا عمل ہے، قربانی کا جانور ابھی ہم سب نے خریدنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عیب ہیں جن سے منع کیا کہ وہ جانور میں نہیں ہونے چاہیے، ان میں سے اس کا بھینگا ہونا ہے، ایک آنکھ ہے دوسری نہیں ہے، یا آنکھوں کے اندر واضح نقص ہے، کان کے اندر واضح نقص ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، بیمار ہے جس کی بیماری ظاہر ہو چکی ہے، ایسا کمزور اور لاغر جانور جس کا کمزور ہونا دیکھنے سے واضح ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایسے جانور کو خریدنے سے اور قربان کرنے سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، آپ کی عادت یہ تھی، 2 حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ہر سال ذبح کرتے تھے، سفید رنگ کے اور سینگوں والے اور خوبصورت مینڈے، ان کی بڑی پیاری ڈسکرپشن حدیث کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے عید کے دن، قربانی کے دن۔ اور جو حج آپ نے کیا حجۃ الوداع کے موقع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیا اور اس کی قربانی پیش کی، صحیح حدیث کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 63 اونٹ جو تھے اپنے ہاتھ کے ساتھ ذبح کیے، نہر کیے، اور باقی جو اونٹ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ یہ میری طرف سے ذبح کریں، ان کو بھی اپنی قربانی کے اندر شامل کر لیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جانور ذبح کرنا، زیادہ تعداد میں کرنا، خوبصورت کرنا، اچھے سے اچھا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بارے میں باتیں کرنے والے جی یہ جو پیسے ہیں فلاں کام میں لگانے چاہیے تھے، اس سے شادیاں لوگوں کی کرنی چاہیے تھی، غریبوں کے معاملات صحیح کرنے چاہیے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اپنی بات کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، دین کے مقابلے میں بے دینی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث آپ نے فرمایا، جو استطاعت کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ ہمارے مصلی کے قریب، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اور استطاعت یہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو کمزور ہے وہ چھوٹی کر لے، وہ حصے کے اندر شامل ہو جائے، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ پورا جانور کرے۔ سب سے زیادہ اجر اونٹ کی قربانی کا ہے، پھر پوری گائے کی قربانی کا ہے، پھر بکرے کی قربانی کا ہے، پھر ان جانوروں میں حصے کی قربانی کا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ جو بھی میسر ہو ہمیں ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر، ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے کے اوپر جس کو کے بارے میں اللہ نے ہمیں پابند کیا، فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ سب پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کی، جو اللہ کے لیے سارا کچھ کرنے والے تھے۔ آپ سب بھی اللہ کے اس برگزیدہ پیغمبر کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے ان کی ملت کے تابع داری کریں، فرما برداری میں اس طریقوں کو اختیار کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قربانیاں اس کے لیے کریں، ہم عرفہ کا روزہ رکھیں، ہم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار اور عبادات کریں، اور ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے اندر اس طرح شامل کر دیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔